اب سوال یہ کہ بھئی نابالغ یا بالغ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ عبادت جو ہے نا اس کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک ہوتی ہے عبادت بدنی، اور ایک ہوتی ہے عبادت مالی، اور ایک ہوتی ہے عبادت مالی اور بدنی. عبادت بدنی کیا ہے؟ نماز، بدن کے ذریعے ادا کی جانے والی عبادت. اس میں پیسوں کا کوئی دخل نہیں ہے، آپ کی باڈی، آپ نے نماز پڑھ دی ہے. ایک ہوتی ہے عبادت مالی جس کے اندر پیسے سے عبادت ادا ہوتی ہے، بدن سے عبادت ادا نہیں ہوتی. وہ ہے زکوٰۃ، وہ ہے قربانی، وہ ہے فطرہ. یہ ہے مالی عبادت. اور جو مالی اور عبادت بدنی دونوں کا نچوڑ ہوتا ہے، دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ ہے حج، جس میں پیسہ بھی ریکوائرڈ ہے اور آپ میں اتنی استطاعت بھی ہو کہ آپ حج پر جا بھی سکتے ہو. تو جو بتانا مقصود یہ ہے کہ بدنی عبادت ہوتی ہے، اس میں نیابت جاری نہیں ہوتی. نیابت جاری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جگہ کوئی اور وہ عبادت نہیں کر سکتا. نماز آپ پر فرض ہے، آپ ہی پڑھیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آج یار تھوڑی تھکن ہو گئی، بھائی کی نماز تو پڑھ لے ذرا سی. نہیں، آپ پر فرض ہے، آپ ہی پڑھیں گے. اسی طریقے سے جو مالی عبادت ہوتی ہے اس میں نیابت جاری ہو سکتی ہے. جاری ہو سکتی ہے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں زکوٰۃ کے، 5,000 روپے آپ کے زکوٰۃ کے بنتے ہیں. آپ نے اپنے بھائی کو بولا یار بھائی میری طرف سے زکوٰۃ دے دو، بھائی نے آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور مالی اور بدنی جو ہوتی ہے اس کا اصول یہ ہوتا ہے جب تک آپ خود اس کو ادا کرنے کے قابل ہیں خود ادا کریں گے، اس کے بعد آپ اس میں نیابت کو جاری کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی جگہ کوئی اور وہ عبادت کر سکتا ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ بھئی قربانی کسی اور کی طرف سے کرنا، کیونکہ قربانی مالی عبادت ہے لہٰذا قربانی آپ کی طرف سے کوئی اور کر سکتا ہے. اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف کہ اگر کوئی بچوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے نابالغ، جی بالکل کر سکتا ہے. کوئی بچہ بالغ بچہ اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے، جی بالکل کر سکتا ہے. شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے اپنے پیسوں سے، جی بالکل کر سکتا ہے. بھائی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے. میرے بھائی میری طرف سے قربانی کرتے ہیں، جو میرے دونوں بڑے بھائی ہیں اللہ انہیں آباد رکھے، شاداب رکھے، میرے باپ کی جگہ ہے تو میرے بھائی میری طرف سے قربانی کرتے ہیں. وہ جانور لاتے ہیں میرے حصے بھی اس میں ڈال دیتے ہیں، تو بھائی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے دوست کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ الغرض کوئی بھی کسی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے. بس شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کی اجازت لینی پڑے گی. مثلا اگر آپ اپنے بھائی کی طرف سے قربانی ادا کر رہے ہیں تو بھائی سے اجازت لینی پڑے گی. کن لوگوں سے اجازت لی جاتی ہے؟ جو آپ کے زیر کفالت نہ ہو، ٹھیک ہے، یا جن کے ہر چیز کے گھر کرتا دھرتا آپ نہ ہو، آپ ان کے گارڈین نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ ان کے سرپرست نہ ہو، تو پھر ان کی اجازت آپ کو لینی پڑے گی. میری طرف سے قربانی کرنی ہے تو پہلے آپ کو میری طرف سے اجازت لینی پڑے گی کہ مفتی صاحب آپ کی طرف سے قربانی کر دوں، اگر میں اجازت دے دیتا ہوں تو آپ میری طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. مجھے آپ کی طرف سے قربانی کرنی ہوگی تو اجازت لینی ہوگی. بیوی کی طرف سے مجھے قربانی کرنی ہے تو بیوی کیونکہ میرے انڈر ہے، میں اس کا سرپرست ہوں یا میں اس کی کفالت کرتا ہوں، لہٰذا بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بچہ بالغ ہے، بچہ میرے ہی زیر کفالت ہے تو اس بچے سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں. میرے ماں باپ ہیں، میرے گھر میں رہتے ہیں، میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، میں ہی ان کی ذمہ داری کو بأحسن خوبی اٹھاتا ہوں، تو میں اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں بغیر اجازت. جو لوگ میرے زیر کفالت ہیں میں ان کی قربانی بغیر اجازت کر سکتا ہوں، اور جو لوگ میرے زیر کفالت نہیں ہیں میں ان کی قربانی کے لیے پہلے اجازت لوں گا پھر قربانی کروں گا. تو دونوں سوال کے جواب آپ کے مل گئے ہوں گے کہ اگر کوئی نابالغ کی طرف سے کرنا چاہے جی بالکل کر سکتے ہیں، مرحومین کی فوت شدگان کی طرف سے کرنا چاہے قربانی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی یا اپنے والدین یا اپنے بھائیوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو بالکل قربانی ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے.